بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ ہمارے پنجاب میں نا گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان میں سے کچھ کو تو آؤٹ سورس بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے آؤٹ سورس کی وجہ ہمیں تو کچھ یہ سمجھ آتی ہے کہ سرکاری اسکولوں کا معیار وہ نہیں رہ گیا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ایک دور میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ پنجاب کے سرکاری اسکول جو ہیں ان کی بورڈ میں بڑی نمایاں پوزیشنز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت ساتھ ساتھ جیسے جیسے تبدیل ہوا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جگہ نجی اسکولوں نے لے لی اور وہ معیار برقرار نہیں رکھتا۔ یقینی طور پہ ٹیچرز کے بھی مسائل ہوں گے اور وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ مسائل تو ایک عرصہ دراز سے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنا معیار برقرار رکھے ہوئے تھے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب ٹیچر یونینز کے مرکزی صدر رمضان انقلابی صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلسل معیار تعلیم جو ہے وہ سرکاری اسکولس کا گرتا چلا جا رہا ہے، اور ٹیچرز یونین سوائے ٹیچرز کو پروٹیکٹ کرنے کے طلباء کے لیے کیا کام کرتی ہے۔ رمضان صاحب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا رمضان صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر جنگ کی بات کریں، پہلے ہم جنگ سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق بھی جنگ سے ہے اور آپ کا تعلق بھی جنگ سے ہے۔ جنگ میں اس وقت کتنے سرکاری اسکول موجود ہیں، بچوں کی صورتحال کیا ہے، اور کتنے ایسے اسکول ہیں جو آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن از پاور، لیٹس امپاور دا نیشن۔ تعلیم جو ہے اس سے ہی قومیں بنتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے جو ہے ابتدائیہ میں بھی جو آپ نے بیان کیا ہے، جہاں تک گورنمنٹ سکولز کا تعلق ہے، جنگ میں الحمدللہ 1200 سے زیادہ جو سکول ہیں 1400 کچھ ہوا کرتے تھے، اب آؤٹ سورس ہو وہ گئے۔ ہے 200 سے زیادہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا انہوں نے۔ اور یہ جو آؤٹ سورس کرنے کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ناکامی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پچھلے سال کا بھی رزلٹ دیکھ لیں، اس سال کا بھی دیکھ لیں کہ 9 میں سے 6 پوزیشن بورڈ میں سرکاری اداروں سرکاری اداروں میں معیار ہے۔ آپ جب سرکاری اداروں پہ انحصار تھا تو سی ایس ایس میں سے 100 میں سے 100 بچہ پاس ہوتا تھا، آج سی ایس ایس میں سے 100 میں سے 2 بچے پاس ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رٹائزم سے مختلف حوالے سے کر کے نمبریشن، نمبر، پوزیشن اور یہ اس طرف لوگ چلے گئے ہیں، لیکن معیار تعلیم نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ خود یہ چاہتی ہے، انہوں نے اسکولوں کو ناکام کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، کتنے 7 سال ہو گئے ہیں ٹیچر بھرتی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی دنیا میں ایسا ادارہ ہے کہ بھرتی نہیں ہے اور ٹیچر بڑھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جیڑا مرے جمعہ خمیس او دے نال کیڑی ریس، تو کسی بزرگ نے کہا ہے، یا جو دوسرے بزرگ نے کہا جے دو ڈیڈ پلیت اتھے کی کرے جمعہ خمیس۔ وہ بھائی جب آپ کی نیت ہی سرکاری اداروں کو ناکام کرنے کی ہے، آپ نے دیکھے جب آپ بھرتی کرتے ہیں اس وقت آپ ٹیچر جو بھرتی کرتے ہیں، کیا ان کی لسننگ پاور، ریڈنگ پاور، رائٹنگ پاور کو دیکھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا جاتا۔ وہ صرف اور صرف رانا مشہور صاحب نے میرٹ پہ بھرتی کی، پچھلی نون لیگ کی حکومت، انہوں نے کہا جی سارے بندے غلط ہیں، تو پھر تو رانا مشہور صاحب غلط ہے، پچھلی گورنمنٹ غلط ہے جنہوں نے بھرتی ٹھیک نہیں کی۔ دیکھو جی یہی حکومت آپ دیکھیں کتنا دور حکومت ان کا رہا ہے، بھرتی زیادہ ان کے دور میں ہوئی ہے۔ اب وہ پہلے بھرتی کر لیا، اب وہ برے ہو گئے ہیں۔ ٹیچر بہترین کام کر رہے ہیں آج بھی سرکاری اداروں کے، اس طرح بھی آپ دیکھیں تو رزلٹ کی کیا پوزیشن ہے پورے پنجاب میں سرکاری اداروں کی، پھر پوزیشن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ استاد قابل ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، لیکن تعداد جو ہے وہ اپنا ٹیچر کی وہ کم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ماڑی سکول ہے، آپ کا جنگ کی آپ نے بات کی، ماڑی شاہ صغیرہ ہے، 2700 کے قریب بچے اور 19 سیٹیں خالی پڑی، اور 7 سال سے بھرتی نہیں ہے، اور 19 جہاں ٹیچر ہی نہیں ہونے، اور رزلٹ پھر بھی ان کا بہترین ہے۔ اچھا، یہ بات کر رہے تھے ہم، اگر جنگ کی بات کریں، جنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پنجاب کے بھی یقیناً آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے، تو کتنے ٹیچرز کی کمی کا سامنا ہے ہمیں پنجاب میں یا جنگ میں؟ دیکھیں جی میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سینکڑوں ٹیچرز ہیں۔ پچھلے سال تو میرے خیال میں 2500 ٹیچر کم تھے جنگ میں۔ بات سنیں سر، 5000 کے قریب ٹیچر کم ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر ریشو لیں نا جی، پر کلاس پر بچہ دے، آپ مجھے بتائیں پرائیویٹ اداروں میں آپ بے شک وہ رکھتے ہیں جی 10,000 پہ ٹیچر،
آپ مجھے بتائیں کتنی جرت سے کہتے ہیں کہ 10,000 میں وہ رزلٹ دے رہے ہیں اور آپ لوگ زیادہ تنخواہ لے کے رزلٹ نہیں دے رہے. بھائی 10,000 مزدور کی تنخواہ 37,000 ہے. ایک MSc بچی قوم کی پڑھ کے آتی ہے اس کو 10,000 روپیہ. پرائیویٹ اسکول کا سیکٹر ہے نا سر یہ میری ایک بات سنیے, یہ تعلیم کی جو ہے وہ اپنا وائلیشن. اب دیکھیں یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں ہو رہے, آپ دیکھیں اسکولوں میں اپنا یونیورسٹیوں میں اب MSc کرنے کے لیے لوگ نہیں جا رہے, سائنس کو چھوڑ رہے ہیں. کہہ رہے سائنس کی کیا ویلیو ہے. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے ڈاکٹر کی توہین کر دی, ٹیچر کی توہین کر, ٹیچر کی بھرتی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جو آپ ٹیچر رکھ رہے ہیں پیف کو 10,000 12,000 ہزار لوگ دیتے ہیں. یہ ہے استاد کی جو ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ استاد کی قدر ہے یا اس طرح مسائل ہمیں پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں یہ سکم ہے کہاں پہ؟ مطلب آپ ٹیچرز بھی ہیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیچرز کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کی حکومت سے بات بھی ہوتی ہوگی, حکومتی نمائندوں سے بھی بات ہوتی ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سکم ہے کہاں پہ؟ کیا نیت کا مسئلہ ہے یا لوگوں کی قابلیت کا مسئلہ ہے؟ آخری جگہ سکم ہے کہاں پہ؟ آپ اسے کہاں سمجھتے ہیں؟ عالمی معیار ہے GDP کا کم از کم 4 سے 5% تعلیم پہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش بھی GDP کا 4% تعلیم پہ دے رہا ہے, اور ہمارا جو ہے اس دفعہ جو تعلیمی بجٹ ہے 0.8 ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی IMF جو ہے جب اس کو بتایا جائے کہ عالمی معیار سے تو پہلے بھی ہم 0% دے رہے ہیں, تو آپ وہ کہاں کہیں گے کہ آپ سکولوں کو آؤٹ سورس کریں. آؤٹ سورس اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ٹھیکیداری سسٹم ہوگا, ہم اپنی جان چھڑائیں, اور ٹیچر جو بھرتی ہوگی وہ ان کا کام ہے ٹھیکیداروں کا. وہ 10,000 کے 10 پڑے ہوئے بچیاں بچے جو بازار ہوں گے وہ لے لیں گے, ان سے وہ اپنا خانہ پوری ہوگی. اچھا, ہم نے اکثر رمضان صاحب دیکھا ہے کہ آپ ٹیچرز کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں. مطلب اکثر ہم نے آپ کو دیکھا, آپ سڑکوں میں بھی دیکھا, ہم نے آپ کو بہت ساری ریلیوں میں بھی دیکھا, ہم نے آپ کو پروٹیسٹ کرتے بھی دیکھا, ہم نے آپ کو لاہور پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی بات کرتے دیکھا, لیکن ہم نے آج تک یہ بات نہیں دیکھی کہ کبھی ٹیچرز نے بچوں کی یا معیار تعلیم کے حوالے سے بات کی, اس نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی, ہم نے اب بھی جو احتجاج کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نجکاری بند کرو, معیار تعلیم بلند کرو. معیار تعلیم بلند ہوگا اگر قابل ٹیچر آئے گا. جب آپ اپنا سکول میں استاد پر جو ہے وہ پلیئر کو پلے شور پڑھا رہا ہوگا تو کیا معیار تعلیم ہوگا؟ آپ بھی ہمارے پروٹیسٹ اسی پہ ہیں کہ بھائی نجکاری نہ کرو. دیکھو جی, جو ٹیچر کام نہیں کرتا, رزلٹ نہیں دیتا, اس کو آپ نکال دیں. سر یہ تو نیجکاری اب شروع ہوئی ہے نا, مطلب یہ آؤٹ سورسنگ اب شروع ہوئی ہے, لیکن میں پچھلے کئی سالوں کی بات کر رہا ہوں. پچھلے دور میں بھی 5,000 سکول انہوں نے آؤٹ سورس کیا تھا, پیف کو دیا تھا. یہ بھی دیا. ان کی مسلسل پالیسی ہے موجودہ حکومت کی کہ آپ نے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو بجٹ نہیں دینا ہے, اس کا بجٹ آپ نے سڑکوں پہ لگانا ہے. اور وہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں قوم جو ہے وہ ایسا, دیکھو نا, ایک خوبصورت سکول ہے, پرنسپل ہے, اس میں ٹیچرز ہیں, فیمیل سٹاف ہے, فیمیل پرنسپل ہے. ایک ہماری بچیوں کے لیے عزت کی جاب تھی. اور انہوں نے کیا کام کیا ہے, سب سے پہلے انہوں نے اسکولوں کو, ٹیچرز کو ڈیفیم کیا. اب مجھے بتائیں پرائیویٹ ادارہ ہے, وہاں جو صورت حال ہے اب دیکھیں ٹیچر کی کیا حالت ہے. تو کس کی بچی, قوم کی بچیوں نے جانا ہے. دیکھیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ ہم بجٹ لگانا چاہتے ہیں, تو اس کا بجٹ رکھا کتنا ہے؟ یہ بالکل یہ غلط پرسپشن ہے. انہوں نے ڈیفیم کیا اداروں کو. آج بھی سرکاری ادارے بہترین کام کر رہے ہیں. آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے, میں لوہے کی ناپ سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. اچھا, کبھی کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو بھی یونین ہے, جو بھی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ان پہ کبھی کبھی یہ بھی الزام آتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں بھی کہیں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہوں, اور کہیں کہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنی پروموشنز کے لیے, اپنی SCR بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ جرمنی میں چلے جائیں, وہاں ڈاکٹر نے ہڑتال کی کہ ہمیں ٹیچر کے برابر حقوق دیے جائیں, اور وہاں کی وہ مرکل نے کیا کہا, اس نے کہا شرم نہیں آتی, آپ باپ کے برابر حقوق ڈاکٹر لینا چاہتے ہیں. جو قومیں ٹیچر کو عزت دیتی ہیں, احترام دیتی ہیں, وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنے بلند مقام حاصل کرتی ہیں. آج جو معاشرے میں خرابی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کی تضحیک ہو رہی ہے, اور یہ جو اسکولوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے. ہمارے وزیر تعلیم ہیں, آپ انہیں کہیں آئے نا, چیلنج ہے میرے انہیں, یہی جو مسائل ہیں اس پہ آ کے میرے ساتھ بحث کر لیں. اگر وہ مجھے نہ اپنا کر دیتے ہیں, میں اس وقت میں معافی بھی مانگوں گا اور میں استعفیٰ دے جاؤں. یہ جھوٹ ہے مبنی کے استاد کو بدنام کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ٹیچر کام نہیں کر رہے. وہ بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچر تو آپ کے رانا مشہور صاحب نے رکھے ہیں, ان کو آپ نے منسٹر وفاق میں لے لیا ہے, اور یہاں پہ بھرتی بھی اسی کی ہے. اگر اس نے غلط بھرتی کی تھی تو اس کا احتساب سب سے پہلے کیا جائے.
یہ آپ جو ہے کہ ٹیچر اپنے حقوق کے لیے کرتے ہیں، اپنی پروموشن کے لیے کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن بہتر ہوگی۔ میں نے پہلے انگریزی کا یہ جو ایجوکیشن از پاور، لیٹس امپاور دا نیشن، ہم ایجوکیشن کو پاور کے ذریعے قوم کو پاورفل کرنا لیٹ میک دا نیشن پاور بیٹر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک عجیب سا سلسلہ ہے اور اس کو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اور یہ موجود بھی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی بھرتیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کی جو بھرتیاں بھی سیاسی اس میں ہوتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہوئی بھی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کے پھر قابل ٹیچر اگر مستقل جو ہے محکموں میں، چاہے وہ سرکاری محکمہ کوئی بھی ہو یا آپ کا محکمہ تعلیم ہو، اگر اس میں قابل لوگوں کی بھرتی نہیں کی جائے گی تو پھر یقینی طور پہ محکمے تو ناکام ہوں گے نا، سرکاری ادارے تو ناکام ہوں گے نا۔ جناب والا بھرتی ہو ہی نہیں رہی، آپ قابل کی بات کرتے ہیں۔ 7 سال سے ایک ٹیچر بھرتی نہیں ہو، جنگ میں بھی جنگ میں پنجاب میں ایک ٹیچر بھرتی نہیں ہو سال سے، اور پھر کہتے ہیں جناب ہم نے آؤٹ سورس کرنے ہیں۔ بھائی ٹیچر 2 ہیں، تعداد 300 لے کے بیٹھے ہیں، 300 بہترین خوبصورت ادارہ ہے۔ بھائی ٹیچر تو آپ نے دینے تھے، ٹیچر گورنمنٹ نے دینے ہیں یا ٹیچر یونین نے دینے ہیں؟ تو آپ جب ٹیچر ہی نہیں دے رہے، 2 ٹیچر اگر رزلٹ دے رہے ہیں، 300 بچہ ہے، دیکھیں عوام مطمئن ہے تو 300 بچہ تھا۔ اب انہوں نے ڈبل گیم کھیلی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی جہاں 2 ٹیچر ہیں ہم ان کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، بچہ 300 ہے 400 ہے جی کر دیے کہ جی ٹیچر کم ہے، تو ٹیچر کہاں سے آنے تھے؟ گورنمنٹ نے دے، وہ تو گورنمنٹ کو مسئلہ ہے۔ اب یہ جی کہ جہاں 100 بچہ ہے وہ ہم کر دیں گے۔ بھائی پہلے تو آپ نے کیے ہیں کہ جہاں تعداد کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بدنیتی ہے، اداروں کو ناکام کرنا ہے اور تعلیمی بجٹ سے جان چھڑانی ہے، اور یہ عوام کو کہنا ہے کہ تو جان پہ تیری عیدہ جانن یاسین یا رب یاسین دی بس ہے۔ ان کی بس ہوئی پڑی ہے، یہ ہمیں نہ بجٹ دینا چاہتے ہیں یا نہ یہ تعلیم دوست ہیں۔ یہ تعلیم دشمن پولیسیوں کی وجہ سے قوم کی بیٹی، میری یاد رکھنا بات ملک صاحب، قوم کی بیٹی ڈیو بس پہ نوکری کرنے پہ مجبور ہوگی، قوم کی بیٹی پرائیویٹ سکول میں 10,000 کی نوکری پہ، اور اس وقت آپ کو یاد آئے گا یہ انقلابی کہ یہ جو ٹیچر یونین ہوتی تھی یہ رحمت تھی، ان کی بات سنی جاتی۔ میں آج بھی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حکام سے بھی کہا، خدا کے لیے آپ تعلیم اور صحت کو تو بخش دیں، آپ کا بجٹ اور کہیں سے آپ کٹ لگائیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم پیف کو دے رہے ہیں، پیف کا کیا معیار ہے؟ وہاں جا کے چیک کریں کسی استاد کو، یہ بے شک کہیں جی 30,000 ہم دیں گے، لیکن وہ سگنیچر کروا لیتے ہیں، دیتے 10,000۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمبروں کی دوڑ شروع ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نمبرز لوگوں کے آ رہے ہیں، بچوں کے۔ آج جب آپ پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھا کرتے تھے، تو میرے خیال میں جو ہمارے پاس جو فرسٹ پوزیشن سے اے گریڈ بی گریڈ کا ایک معیار ہوا کرتا تھا، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمبروں کی دوڑ ہے، 1000 کے اوپر سے بہت سارے لوگ ہیں جو 1000 کے بچے نمبر لے جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ ذہن نہیں مل پا رہا جو اس کو اتنا پائیدار ذہن ہو، جسے ہم سمجھیں کہ یہ ایک ہماری ملک کی قومی ضرورت کے لیے بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف یہ نمبروں کی دوڑ چل رہی ہے یا کوئی ذہین بچے بھی ہم پیدا کر پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف پرائیویٹائزیشن ہے۔ پرائیویٹ ادارے اپنا نمبر مشینیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ نمبر مشینیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ نمبر مشینیں لگی ہوئی ہیں جناب، یہ جو بورڈز ہیں وہ بھی جو امتحان لیتے ہیں، وہ بھی جو پرائیویٹ سکول ہیں، وہ جس انداز میں جو ہے وہ اپنا ماشاءاللہ انہوں نے ایک بنا لیا ہے کہ جناب جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ہمارے جو ہے بڑی اپریسیشن ملے گی۔ تو یہ تو ان کو چاہیے جو پولیسیاں بنا رہے ہیں، یہ کیوں اپنا اتنا، ہمارے دور میں اردو میں نمبر لینا کوئی لے سکتا تھا کہ 150 میں سے 150 اردو میں سے کوئی لے سکتا ہے؟ بہت مشکل، کوئی علامہ اقبال ہے؟ یہ صرف اور صرف تعلیمی تباہی کا ایک منظر ہے۔ بچے کے 150 میں سے 90-95 نمبر آ جاتے تھے نا صاحب، ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑا قابل بچہ، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں 145 149 نمبر بھی آ رہے ہیں، تو یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ سر صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ ایک یہ کمپٹیشن بنا دیا گیا ہے کہ یہ ادارہ میں جو ہے تاکہ زیادہ بچے داخل ہوں گے، اور نہ آپ دیکھو نا سرکاری سکول ہے وہاں آپ جو پرائیویٹ والے ہیں وہ جی ٹیسٹ لے کے بچہ ہم نے لینا ہے، پرائیویٹ والے ہیں جو بھی ہے جی داخل کرو، ہم داخل بھی کر لیتے ہیں، لائق ہے نالائق ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، رزلٹ بھی ہمارے بہتر ہیں پھر بھی۔ اور وہاں پہ اب دیکھیں وزیر تعلیم صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا ہے کہ اب 8ویں کے امتحان ہوں گے، آپ کو پرائیویٹ ایسوسیشنز نے اور پرائیویٹ سکولوں نے پابند کر دیا کہ ہم امتحان نہیں دیں گے، یہ ہمارے ٹائم کا ضیاع ہے، تو سرکاری والے کا ٹائم کا ضیاع نہیں ہے؟ تو وہ آپ ان کو بھی پابند کریں نا، آپ ان کو بھی کہیں کہ ہر بچہ آپ نے لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو قابل بچے سرکاری اداروں سے پڑھ کے جائیں ان کو آپ جو ہے اسکالرشپ دے کے آپ کھینچ لیتے ہیں۔ آپ جناب دیکھیں چناب کالج ہے، یہ جتنے بھی کالج ہیں، اسپائر کالج، یہاں سرکاری سکولوں کے 1100 سے زیادہ والے انہوں نے ان کو اسکالرشپ دے دی ہیں۔
تو بھائی آپ جو ہمارے سرکاریوں کے تیار شدہ وہ لے کے آپ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں رزلٹ. ایک آخری سوال، میں نے اکثر دیکھا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے اور آپ کو بھی اس کا پتہ ہے کہ آپ سرکاری اسکول کے ٹیچر ہیں، سرکاری اسکول کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے، لیکن ہم دیکھا ہے کہ اکثر سرکاری اسکول کے ٹیچرز کے ہمارے بہت سارے دوست بھی ہیں، ان کے اپنے بچے نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ، سر ایک منٹ میں بات سن لیجیے گا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب اپنے اداروں پہ خود ہی اعتماد نہیں ہوگا تو لوگ کیسے آپ پہ اعتماد کریں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میری ایک بات سن لیں. آپ مجھے بتائیں آدیوال سے لے کے درمیان میں کتنے سرکاری سکول ہیں ایوب چوک تک؟ ایوب چوک آپ مجھے بتائیں، ایک پرائمری کا بچہ ہے، اس کو ایک بچے نے کو چھوڑنا ہے انہوں نے، آپ ٹیچر نے جانا ہے کوٹ شاکر پڑھانے، آپ وہ بیچارہ اس کو کیسے چھوڑ گئے؟ قریب سرکاری سکول بنائے ہی نہیں جا رہے ہیں، سرکاری سکول ہے نہیں. اب دیکھو میں جہاں رہتا تھا اس سے کئی کہاں ہی دور ہے وہ سرکاری سکول، تو نیچے میرے گھر کے ساتھ ایک پرائیویٹ سکول ہے. اب میری جو گھر والے ہیں ان کو آسانی ہے کہ وہاں چھوڑ دیں. جب سے یہ نئے سکول نہیں بنا رہے ہیں، سرکاری سکولوں کی تباہی تو انہوں نے کی ہے. بتائیں مجھے، جہاں ضرورت ہے آبادی بڑھ رہی ہے سکول کم ہو رہے ہیں، کیوں بھائی یہ کوئی قیامت آ گئی ہے؟ مجھے ایک بات تو بتایا نا، ویسے چلو ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ سکول جہاں ہوں گے قریب ٹیچر وہاں پہ اپنے بچے کو چھوڑ کے اس نے کوٹ شاکر تک ڈیوٹی دینے جانا. میں بتاتا ہوں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہم نے بہت سارے ایسی بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ فرض کریں اب اگر میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی، چلے میں نام لیتا ہوں اداروں کے، ایسپائر ہے، جناب ہے، سپیریئر ہے، مطلب وہ تو کافی دور ہیں آپ لوگوں کے گھروں سے، لیکن وہاں بھی آپ لوگوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں. میری ایک بات سن لیں، وہاں آپ فیس بھرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کی فیس بھرتے ہیں، لیکن آپ سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو نہیں بھیجتے، پھر اس کا اعتماد آپ بھی نہیں ہے. جو چناب کالج ہے یا اسپائر کالج ہے وہاں ایف ایس سی کی تعلیم ہے. میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. اسکولوں کے بچے بھی جاتے ہیں. اسکولوں کے بچے جن کے جاتے ہیں ان کو آپ پابند کریں. گورنمنٹ کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ ادارے بہتر کرنے ہیں تو ڈی سی کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑھے. ہر سرکاری سکول کا جو ملازم ہے اس کا بچہ سرکاری سکول میں، اور ایم پی اے کا بھی پڑھے، منسٹر کا بھی پڑھے، پھر دیکھیں ادارے بہتر ہوتے ہیں. جب یہ اسلامیہ سکول ہے، آپ مجھے بتائیں یہ سرکاری سکول سے کیا امجد نہیں نکلے؟ کیا اس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں نکلے؟ کیا یہ اپنا آپ کے وائس ایڈمرل احمد حیات نہیں نکلے؟ کیا یہاں سے جسٹس منظور نہیں نکلے؟ جیون خان ڈب نہیں نکلے؟ اس وقت ڈی سی کا بچہ بھی اسلامیہ سکول میں پڑھتا تھا. آج آپ جو ٹیچر کو پوچھتے ہیں جی آپ کا بچہ، او بھائی آپ نے قریب سکول بنائے نہیں ہیں تو کہیں تو ہم نے داخل کرانے ہیں. کہیں تو ہم نے داخل کرانے. بات یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت تمام شہریوں کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. ہمارے آئین پاکستان میں 25A بھی موجود ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 25A کی جو اس وقت ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے اسکولوں کو جو ہے وہ نجی شعبے کے بھی حوالے کے آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں سکم موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر ان سکمس کو بہتر کیا جائے، ان خرابیوں کو دور کیا جائے، نہ کہ اس وجہ کو ختم کر دی جائے، تو میرے خیال میں خرابیاں مزید پیدا ہوں گی. تعلیم ایک اہم شعبہ ہے، تعلیم کے بغیر نہ قومیں ترقی کرتی ہیں نہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں. تو میرے خیال میں اساتذہ کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہم اپنے معیار تعلیم کو نہ صرف بہتر کر سکتے ہیں بلکہ ہم دنیا کی اقوام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں. مجھے اکمل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.